السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیخ آمنہ تبسم معید المسلمین پرائمری اسکول کچی بازار پربھنی کی جانب سے آن لائن طریقۂ تدریس کا آغاز کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کی تاریخ اس مضمون کے تحت سبق نمبر 3 ہڑپہ کی تہذیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہڑپہ کی تہذیب، گھر اور شہروں کی منصوبہ بندی، برتن اور مہروں کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہڑپہ کی عوامی زندگی، تجارت اور ہڑپہ کے زوال کے اسباب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ عوامی زندگی۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگ کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ کالی بنگل کے مقام پر جو کھیت کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں ان میں مختلف قسم کی فصلیں اگاتے تھے، جس میں گیہوں، جو اور بارلی فصلیں تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ مٹر، تل، مسور وغیرہ کی فصلیں بھی اگاتے تھے، اور ہڑپہ تہذیب کے لوگوں کو کپاس کا بھی علم تھا۔ کھدائی میں پائے گئے مجسموں میں تصویروں اور کپڑوں کے باقیات بھی ملے ہیں۔ کھدائی میں مختلف قسم کے زیورات دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ زیورات سونے، تانبے، قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیپ، کوڑی اور بیجوں کے بھی تھے۔ عورت اور مرد کئی لڑیوں کے ہار، انگوٹھیاں، بازوبند اور کمر پٹے جیسے زیورات کا استعمال کیا کرتے تھے، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ ہڑپہ دور کے فن کی عمدہ نمونہ یعنی وہاں یہ دریافت ہوا مجسمہ ایک غیر معمولی اور منفرد مجسمہ ہے۔ اس مجسمے کے چہرے کی ہر تفصیل انتہائی طور پر واضح کی گئی ہے۔ اس کے کاندھے پر جو شال اڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس پر جو 3 پتیوں کے نقوش بڑے ہی خوبصورت انداز میں دکھائے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم ہڑپہ تہذیب کی تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ہڑپہ تہذیب کے لوگ بھارت اور بھارت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ دریائے سندھ کی وادی میں اعلیٰ درجے کی کپاس کی پیداوار ہوتی تھی، اور وہ مغربی ایشیا، جنوبی یورپ اور مصر جیسے ممالک کو سوتی کپڑا دیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ مصر کو ململ کا کپڑا بھی تاجروں کو دیا کرتے تھے، اور اس کے عوض میں وہ کشمیر، جنوبی بھارت، ایران، افغانستان، بلوچستان سے چاندی، جست، قیمتی پتھر، موتی، دیوار کی لکڑیاں وغیرہ اشیاء لایا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوتھل کے مقام پر کافی بڑی بندرگاہ بھی دریافت ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہڑپہ تہذیب کے زوال کے اسباب میں نمبر 1 ہے بار بار آنے والا سیلاب، باہر سے آنے والے حملہ ور، تجارت میں واقع ہونے والی کمی، اور ساتھ ہی ساتھ بارش کی مقدار کم ہونا اور خشک سالی، بار بار زلزلے آنا، سطح سمندر میں تبدیلیاں آنا۔ ایسی کئی وجوہات کی بنا پر ہڑپہ تہذیب کا وجود ختم ہوا، اور بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی، جس کی وجہ سے ہڑپہ شہر کا زوال ہوا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو آخر میں چند سوالات بطور ہوم ورک دے رہی ہوں، آپ اسے اپنے نوٹ بک میں ضرور تحریر کریں، اور اس کے بعد میں آپ کو سرگرمی کے طور پر کچھ سوالات دے رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کو حل کرنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کو ہندوستان کا نقشہ لینا ہے اور اس پر ہڑپہ تہذیب کے مقامات کو درج کرنا ہے۔ اب سرگرمی نمبر 2 ہے، آپ کو مٹی سے کچھ برتن تیار کرنا ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ کس قسم کی مٹی لگتی ہے، اس کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کو آپ کو اپنے نوٹ بک میں درج کرنا ہے۔ ساتھ میں ایک اور سوال ہے، آپ کو مختلف قسم کے گھروں کی تصاویر جمع کرنا ہے، ان کے نام لکھنا ہے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ سبق کو مزید سمجھنا ہے تو آپ موہنجودڑو فلم کو دیکھیے، جس میں آپ کو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ اس دور کا لوگوں کا رہن سہن کس طرح سے تھا، لباس، لین دین کا نظام، مکانات کی تعمیر، زیورات کی معلومات اور سکوں کی اہمیت کے بارے میں اس کا آپ کو علم ہوگا۔ ہڑپہ تہذیب کے زوال کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلی معلومات اس فلم کے ذریعے
ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس سبق کا اور اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔